یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ پروگرام کا انداز آپ کو معلوم ہے، انشاءاللہ ہمارے سیگمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آئیے درود پاک کے بارے میں ہم سنتے ہیں، اس کی فضیلت اور درود پاک کی برکت سے کیسی کیسی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ موسیٰ دریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بذریعہ کشتی سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں شدید طوفان آ لیا، جس سے اقلابیہ الٹ پلٹ کر دینے والا طوفان کہا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ اس طوفان میں جو پھنسے ہوں وہ واپس نکل آئے ہوں، ایسا بہت کم ہے۔ تو لہٰذا لوگوں نے ڈوبنے سے بچنے کے لیے خوف اور چیخ و پکار کا، یعنی خوف ان کے اندر پیدا ہو گیا اور لوگوں نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ دریر کہ مجھے نیند آ گئی، خواب میں نے اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کشتی والوں کو کہو کہ وہ 1000 مرتبہ یہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بیہا۔ یہ والا درود پاک آخر تک پورا، جسے درود تنجینا بھی کہا جاتا ہے، پڑھیں۔ کہتے میں بیدار ہوا اور کشتی والوں کو خواب بیان کیا۔ ہم نے مل کر 300 مرتبہ ہی ابھی درود پاک پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے طوفان سے نجات عطا فرما دی۔ شیخ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ حسن بن علی اسوانی کے حوالے سے بیان کیا کہ جو شخص درود تنجینا کسی بھی مشکل، آفت یا مصیبت میں 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اس مشکل کو آسان فرما دے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہاں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات شریف، جس میں دلائل الخیرات شریف کے منتخب درود پاک کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ لفظ سے شعر پڑھیں۔ شعر دکھانے کے لیے ہم ایک لفظ دیتے ہیں، اس لفظ سے شعر کو پڑھنا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام اور سمجھ کر پڑھیں، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام۔ ان سیگمنٹس پر ہمارا یہ پروگرام مشتمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل انہی سیگمنٹس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے پروگرام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اس کے فضائل اور پھر اشعار اور اشعار کی وضاحت کو شامل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں بھی ملیں گی اور انشاءاللہ بہت سارے سلام کے اشعار آپ کو سمجھنے کا بھی موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ، اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه، وصل عليه كما يحب أن يصلى عليه،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له. ماشاءاللہ فیضان دلائل الخیرات شریف یعنی دلائل الخیرات شریف کے منتخب درود پاک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ درود پاک ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں. تو عبدالحبیب بھائی کی آواز میں آپ نے درود پاک سنا. یہ درود پاک پہلے بھی کئی مرتبہ الحمدللہ شامل ہوا. اس درود پاک میں جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ تو آپ کئی مرتبہ اس کا سن چکے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ درود پاک کو بھی دیکھیں, اس کا ترجمہ بھی سنیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما, عدد من صلی علیہ, اتنی تعداد کے برابر جتنا کہ درود پڑھنے والے ہیں. وصلی علی سیدنا محمد, اور درود نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر من لم یصلی علیہ, جتنا کہ درود نہ پڑھنے والوں کی تعداد ہے. وصلی علی سیدنا محمد, اور درود نازل فرما ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کما امرتنا بالصلاۃ علیہ, جیسا کہ تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر درود پڑھیں. وصلی علیہ کما یحب ان یصلی علیہ, اور ویسا درود ان پہ نازل فرما جیسا کہ تجھے پسند ہے کہ ہم ان پر درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود نازل فرما کما امرتنا ان نصلی علیہ, جیسا کہ تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما هو اہل, اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے آقا کی آل پر ایسا درود نازل فرما جیسا کہ وہ اہل ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, اے اللہ ہمارے آقا اور ان کی آل پر درود نازل فرما کما تحب و ترضا له, جیسا کہ تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. تو اس درود پاک میں درود پاک کے کئی سیغے ہیں. اب مثال کے طور پر اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد من صلی علیہ, یہ پورا ایک درود پاک ہو گیا. اب اگر آپ یہ درود پاک پڑھتے ہیں تب بھی انشاءاللہ آپ کو درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا. وصلی علی سیدنا محمد عدد من لم یصلی علیہ, یہ بھی ایک پورا درود پاک بن جائے گا. اسی طرح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ, یہ بھی ایک درود پاک پورا بن جائے گا جس پر آپ درود پاک پڑھ کر درود پاک کے فضائل و کمالات کو حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال حضور کی شان و عظمت, حضور کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ہم جتنے درود پڑھیں وہ کم ہے. ہم اپنا نام ثنا خانوں میں لکھواتے ہیں اور درود پاک پڑھ کر ہم اپنا ہی بھلا کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو, یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ درود پاک جتنا کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی. حدیث پاک میں ہے رسول پاک صاحب الاولیاء سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جسے قیامت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی, یقیناً اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے, اس کا بیڑا پار ہوگا, کیونکہ شفاعت مصطفیٰ ہی ایک آسرا ہے جو قیامت میں گناہ گاروں کے کام آئے گا, اور جس کی ڈھارس انسان کو بندی ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شفاعت فرمائیں گے. اور اس حدیث میں ہمیں صرف ایک عمل بتایا گیا ہے جس کے ذریعے شفاعت نبی پاک کے مل جائے گی کہ صبح و شام ہمیں 10 بار اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے. انشاءاللہ ہم شفاعت کے اللہ کے رحمت سے حقدار بن جائیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. عرفان بھائی اس شعر کو پڑھ دیں, مقطع بھی پڑھ دیجیے گا اس کا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اور مطلع میں یہ شک
کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نعت خواہ اسلامی ہمارے ساتھ ہیں محمد زبیر اتاری اور سید ثاقب عرفان اتاری، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں انشاءاللہ۔ ہم اگلا سیگمنٹ اپنا شروع کرتے ہیں، لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ لفظ سے شعر پڑھیں اس سیگمنٹ میں ہم 6 نمبر دکھاتے ہیں، ان نمبرز کے پیچھے لفظ ہوتا ہے۔ عرفان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ثاقب بھائی اور زبیر بھائی۔ انشاءاللہ پہلا نمبر ثاقب بھائی آپ بتائیں گے، اور اس کے بعد شعر آپ نے پڑھنا ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ شعر یا تو سلام کا ہو یا اس شعر میں لفظ سلام یا درود اس طرح کے الفاظ آتے ہوں۔ تو نمبر دیکھیے اور آپ بتائیے کہ کون سا نمبر آپ بتائیں گے۔ جی دکھائیے گا نمبر، جی مائک پہ بتائیے گا نمبر۔ نمبر 1۔ جی نمبر 1 کے پیچھے کیا ہے؟ محشر، لفظ محشر نمبر 1 کے پیچھے ہے۔ ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ محشر آتا ہو۔ جی اے شفیع روز محشر السلام، اے شفیع روز محشر السلام، ساقی تسلیم و کوثر السلام، ساقی تسلیم و کوثر السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جواب ماشاءاللہ آپ کا دروس ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد یوسف اتاری مدنی ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور جمیل الرحمن خان رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، اے شفیع روز محشر السلام، ساقی تسلیم و کوثر السلام۔ تو شفیع محشر تو عموماً سمجھ میں آ جاتا ہے، تسلیم و کوثر ساقی یہ کیا ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھائیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان محشر قیامت کا میدان ہوگا۔ قیامت یہ اسلامی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے اور ضروریات دین میں سے ہے، اور اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب پیش کیا جانا۔ صحیح۔ نیک لوگ ہوں یا گناہ گار ہوں، قیامت کے دن ہر شخص پریشان ہو، اللہ اکبر۔ کیونکہ وہ حساب کتاب کا دن ہے، اور اس کی جو ہولناکیاں ہمیں روایات کے اندر ملتی ہیں، کتابوں میں ملتی ہیں، احادیث میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر اس کا کئی ناموں کا ساتھ ذکر فرمایا۔ جی تو اس میں جو ہے لوگ کافی پریشان ہوں گے، زمین تانبے کی ہو جائے گی، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ ایسے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے خاص اختیار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کو اپنی امت میں سے جسے چاہیں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گناہوں کو بخشوا کر، کسی کی نیکیاں جو ہے بڑھوا کر، گناہ بخشوا کر ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، یہاں تک کہ جہنم سے نکال کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہاں ایک خاص چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دکھانے کے لیے، وہ ہے حوض کوثر۔ صحیح۔ اب یہ حوض کوثر جو ہے یہ ایک ایسا حوض ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور جو حدیثوں میں ہم نے پڑھا اس کے بارے میں کتابوں میں کہ جو اس سے ایک بار پیے گا اس کے بعد جب تک زندہ رہے گا، بلکہ اس کے بعد تو زندگی ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، تو اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے اس کی برکت سے۔ اور یہ وہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ خاص
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما رہا ہائے ہے، ہائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ واہ واہ، مفسرین کا قول یہ کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، ایک قول یہ کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حوض کوثر وہ ہے کہ جہاں پر قیامت کے دن پیاسے آئیں گے، گناہگار آئیں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہوں سبحان گے۔ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی عقیدت دل کے اندر ہوگی۔ دنیا میں جو ہے گناہ ہوتے رہے، اگرچہ جرائم ہوتے رہے، لیکن دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت تھی۔ تو وہ جب قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آب کوثر کے جام جو ہے وہ واہ بھر واہ، کر پلائیں گے۔ کیا بات ہے، یہ ساقی پلانے والے کو ہاں کہتے ہیں۔ تو ساقی کوثر و تسنیم، ہاں، یہ کوثر و تسنیم، تسنیم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جانے والا وہ حوض ہے جو جنت کے اندر ہے۔ اللہ اللہ، تو تسلیم و کوثر، واہ یہ واہ، جو کوثر ہے یہ حوض کوثر ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو بھی وہ جام عطا فرما دیں گے تو اس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ان پینے والوں میں اللہ کریم ہمیں بھی شامل فرمائے، آمین۔ آئیے مزید نمبر دیتے ہیں، زبیر بھائی آپ بتائیں گے نمبر کون سا ہے اور کیا لفظ آپ کو دیا جاتا ہے؟ جی نمبر 2، جی نمبر 2 کے پیچھے لفظ دکھائیے گا زبیر بھائی کو۔ مقبول، اللہ ہمیں بھی مقبول کر لے، آپ کو بھی مقبول کر لے۔ آپ شعر بھی پڑھ سکیں کہ جس میں لفظ مقبول آتا ہو۔ کاؤنٹر جاری ہے۔ اے شہنشاہ دو عالم شافع روز قیام، اے شہنشاہ دو عالم شافع روز قیام، زینت گلزار طیبہ مرجع ہر خاص حاضر در آج ہے سرکار کے رضوی غلام، حاضر در آج ہے سرکار کے رضوی غلام، از پائے احمد رضا مقبول ہو ان کا سلام، صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ سبحان اللہ، 4 مصروں کا شعر ہے، اس میں یقیناً کچھ الفاظ مشکل بھی کچھ آسان بھی ہے۔ مر جائے ہر خاص و عام، اس پر کچھ گفتگو فرمایا۔ رضوی غلام، یہ کون سے ہیں حضرت، یہ بھی بتا دیں، اور کہاں ملتے ہیں؟ مرجع کہتے ہیں وہ شخصیت کہ تمام لوگ جس کی طرف رغبت کریں، رجوع کریں، جس سبحان کی طرف اپنے مسائل کے لیے جو ہے وہ رابطہ کریں، جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مرجع خلائق یا مرجع ہر خاص و عام، کہ جس کی طرف یعنی جو مرکز ہوتا ہے، صحیح، ایک ایسا مرکز کہ تمام لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرجع ہر خاص و عام ہے، واہ، یعنی خاص ہو مخلوق کے اندر یا عام ہو، عام لوگ تو عام جسے لوگ مراد ہیں، انسان، عام انسان مراد ہیں، اور خواص میں جو ہے وہ انبیاء کرام ظاہر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرجع خاص و عام ہے، ہائے ہائے، یعنی عام لوگ ہوں تو ان کا بھی مرجع آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں جب کسی کو پریشانی ہوتی، کوئی دیہاتی ہوتا، کوئی صحابی ہوتے، کوئی بچہ ہوتا، کوئی بوڑھا ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ کوئی مریض ہوتا، کوئی امیر ہوتا، کوئی غریب ہوتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، ان کی مشکلات آسان ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح سے انبیاء کرام، قیامت کا میدان ہوگا تو تمام انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اسی طرح سے مسجد اقصی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سب نے نمازیں پڑھی۔ اسی طرح سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر عام اور خاص کا مرجع بنا دیا۔ مرجع اور زینت گلزار طیبہ، زینت گلزار طیبہ، یعنی مدینے کا جو گلزار ہے اس کی جو زینت ہے، اس کی جو زیب و زینت ہے، اس کی جو بہار ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے۔ اب یہ رضوی غلام کون ہے؟ اچھا، رضوی غلام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14ویں صدی کے مجدد، آپ وہ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات سے
گرد و غبار کو ہٹا کر، پردے ہٹا کر، جن کے اوپر لوگوں نے غلط عقائد، غلط نظریات ڈال کر اس کی تصویر کو دھندلا کرنے کی کوشش کی تھی، اعلیٰ حضرت نے ان تمام چیزوں کو ہٹا کر، جن کی وجہ سے قرآن و سنت سے جو ثابت عقائد ہیں وہ لوگوں کو صحیح پتہ نہیں چل رہے تھے، اللہ، تو انہوں نے ان کی تعلیمات کو واضح کر کے واہ بتایا۔ واہ واہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد ہیں، امام اہل سنت کہلاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت سے جو اپنی نسبت رکھتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، اس معنی پر کہ آپ نے ہمیں قرآن و سنت اور شریعت کا صحیح معنی میں راستہ بتایا ہے، تو جو آپ کو فالو کرتے ہیں ان کو رضوی کہا جاتا ہے۔ رضوی، واہ واہ، تو رضوی اسی نسبت سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے والے، آپ جو عاشق رسول تھے، ان کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی اللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم بھی حاضر خدمت ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام۔ ہم بھی رضوی غلام ہیں نا، الحمدللہ، ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اور امیر علیہ سنت ہمیں محبت امام علیہ سنت کی جام پلانے والے، تو الحمدللہ ہم رضوی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم رضوی، اللہ کریم ہمیں رضوی ہی رکھے، اور قیامت میں ہم امام احمد رضا خان کے ماننے والوں میں اٹھیں کہ اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ پھر وہ جب ہوگا نا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ رضا پڑھ رہے ہوں گے تو رضوی بھی پڑھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ، اور پھر اللہ نے چاہا نبی پاک کی شان بیان کرتے کرتے جنت میں ورنہ مجھ سے داخل ہو جائیں خدمت کے قدسی کہیں ہاں ہاں رضا، رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی یہ برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، ہمیں امید ہے۔ آئیے اگلا نمبر ہمارے ثاقب بھائی بتائیں گے۔ ثاقب بھائی دیکھیے نمبر 6 جی، نظام، شعر پڑھیے ایسا جس میں آتا ہو نظام۔ تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، تم سے جہاں کا نظام، اب نظام نبی پاک سے کیسے چل رہا ہے جہاں کا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ ایک اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا، اور کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جی، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وجہ کائنات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ لولا کان ما خلقت الافلاق، مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ملتی ہے کہ محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو میں کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ تو یہ جو کائنات کا نظام ہمارے درمیان موجود ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا واہ کیا۔ واہ واہ، اگر نبی کریم علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا سے محبت اور رغبت نہیں رکھتا۔ اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا تو کر دیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اس کائنات کو چلانا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ کہنا بالکل درست ہے کہ تم سے جہاں کا نظام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی اس کائنات کا نظام چل رہا ہے اور موجود ہے۔ اور یہ اس حدیث کی یعنی سمجھے شرح کہہ دیں ہم، لولا لما خلقت الافلاق والی، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ اچھا ایک اور بھی اگر صورت دیکھیں محسن بھائی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ان لوگوں کے گناہ، یعنی پچھلی اقوام کے ہم گناہ کو پڑھتے ہیں، کوئی کم ناپ تول کرتے ہیں، کوئی کیا برائی کر رہے ہیں، کوئی کیا برائی کر رہے ہیں، ان تمام برائیوں کا مجموعہ اس امت کے اندر بھی موجود ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہو رہا، وہ نظام کائنات ویسا کے ویسا چل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے کر کیا کرے گا جبکہ آپ ان کے درمیان۔ سبحان اللہ، اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تم سے جہاں کا نظام موجود ہے۔ تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ واہ جی زبیر بھائی، اب آپ نمبر بتائیں گے جی، دکھائیے گا نمبر۔ نمبر 3 نمبر 3 فدا، واہ بھائی واہ،
فدا. ایک ایک ادا پر پیارے، تیری ایک ایک ادا پر پیارے، سو درود فدا ہزار سلام، سو درود فدا ہزار سلام، سو درود فدا ہزار سلام. کیا بات ہے. کتنا خوبصورت شعر ہے مدنی چینل کے ناظرین. نبی پاک کی ایک ایک ادائیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ احادیث پڑھیں، سیرت پڑھیں. نبی پاک کا چلنا، نبی پاک کا اٹھنا، نبی پاک کا بیٹھنا، نبی پاک کا بولنا، نبی پاک کا مسکرانا، نبی پاک کا آنسو بہانا، نبی پاک کا دعا کرنا، نبی پاک کا نماز پڑھنا، نبی پاک کا لین دین کرنا، صحابہ کی تربیت کرنا، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، یہ ساری ادائیں. تیری ایک ایک ادا پر اے پیارے، سو درود فدا ہزار سلام. ہر ادا پہ 100 درود ہو اور 1000 سلام ہو، کیونکہ آپ ہی سے تو ہم نے کھانا پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، لینا دینا، یہ کاروبار زندگی سب ہم نے آپ ہی سے سیکھا. اور آپ کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اپنائیں. تو آپ کی ان پیاری اداؤں پر سلام ہو. اللہ ہمیں نبی پاک کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے اگلا نمبر دیکھتے ہیں. ہمارے ثاقب بھائی بتائیں گے نمبر کو کہ کون سا نمبر ہے. جی نمبر 5. پنجے تنی کے 5. آنکھ. سبحان اللہ. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو آنکھ. حضور روزہ ہوا جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد، خمید سر آنکھ بند لب پر، میرے درود و سلام ہوگا، خمید سر آنکھ بند لب پر، میرے درود و سلام ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں یوسف بھائی اس شعر میں مولانا حامد رضا خان صاحب حجت الاسلام، کہ نبی پاک کے روزے پر سج دھج کے جائیں گے اور سر خمیدہ ہوگا. خمیدہ کیا ہوتا ہے؟ واہ. یعنی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو زیب و زینت دکھی جاتی ہے، یا جس کا ایک وہاں پر معیار ہے کہ جو چیزیں مقبول ہوتی ہیں، آپ اگر کسی شادی میں جا رہے ہیں تو آپ وہاں کے حساب سے آپ ڈریسنگ کرتے ہیں. کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، تو اس کے حساب سے کیا، اور اس کو کیسا لگے گا، اس کے حساب سے آپ ڈریسنگ کرتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اپنا انداز اختیار کرتے ہیں. انہی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ وہاں پر جاتے ہیں. تو یہ اپنے آداب بتا رہے ہیں کہ میری زیب و زینت و سج دھج کیا ہوگی. آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہاں جا کر ہماری سج دھج کیا ہوگی؟ خمیدہ سر ہوگا، آنکھ بند، یعنی ہمارا سر جھکا ہوا ہوگا، آنکھیں بند ہوں گی، اور لب پر درود و سلام ہوگا. یعنی نگاہوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے. یہی وہ انداز اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اور جو یہ انداز اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آقا علیہ السلام کی نوازشات اس پر ہوتی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ، بڑی خوبصورت تشریح. یعنی وہاں گردن اکڑ کر یہ انداز وہاں نہیں چلتا ہے، بلکہ تو وہاں تو آواز بھی پس رکھنی ہے نا. قرآن نے تو آداب ویسے ہی سکھا دیے ہیں. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. تو اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے جائیں، اپنے آپ کو کہ دنیا سے جو نا وہ ہم اپنے گناہ کر کے، اپنی جانوں پر ظلم کر کے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی ہمیں شفاعت کا مجرم انشاءاللہ. آخری نمبر رہ گیا زبیر بھائی. اب اس نمبر کے پیچھے وہ لفظ آپ کو دکھا دیتے ہیں، پھر آپ نے شعر پڑھنا. جی دکھائیے گا. نمبر کے پیچھے غالباً 4 نمبر ہے. جی وضو. واہ بھائی واہ. ایسا کون سا شعر ہے جس میں لفظ وضو بھی آئے گا؟ تمہاری سلامی نمازوں میں داخل، تمہاری سلامی نمازوں میں داخل، تصور تیرا
شرط مثل وضو ہے تصور تیرا شرط مثل وضو ہے تصور تیرا شرط مثل وضو ہے. اللہ اللہ حضور کتنا خوبصورت شعر ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بعض کو کنفیوژن ہو گئی ہوگی، تھوڑا سا دور کریں نا اس کو. سلامی تمہاری سلامی نمازوں میں داخل. نمازوں میں داخل یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا یہ اتنی اہم ترین چیز ہے اور اس کا وہ مقام ہے کہ فرماتے ہیں کہ تمہاری سلامی نمازوں میں داخل. یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی. اللہ یعنی خطاب کے صیغے کے ساتھ پڑھے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا. التحیات پڑھنا اسی طرح واجب ہے اور شرط ہے جیسا کہ وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے. یعنی کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب تک سلام نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں مکمل نہیں ہوتی. واہ واہ. اسی لیے نماز اگر قبول کروانی ہے تو سلام اسی طرح پیش کرنا پڑے گا جیسے کہ تصور تیرا شرط مثل وضو ہے. اور یعنی آقا علیہ السلام پڑھیں گے نا تو بزرگوں نے لکھا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں پر بطور حکایت کا نہیں پڑھے گا، بطور انشاء کے پڑھے گا. یعنی یوں نہیں کہیں کہ حدیث میں آئے ہیں تو الفاظ میں بھی پڑھ دوں، بطور انشاء کے اور باقاعدہ وہ تصور کر کے پڑھے گا کہ میں پیارے آقا علیہ السلام پر خود درود و سلام پیش کر رہا ہوں. یہ تصور کر کے اس نے پڑھنا ہے. تو جب وہ درود و سلام پیش کرے گا اور وہ خطاب بھی کر رہا ہے تو تصور لانا تو وہاں پر لازمی ہو جائے گا. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور نماز میں نہیں آنا چاہیے تو بالکل نفی ہے اس کی، کیونکہ پھر وہ سلام کیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات. سلام کیا پوری نماز حضور کا تصور ہے نا، سجدہ حضور جیسا، رکو حضور جیسا. صلو کما رأیتمونی اصلی. تصور مصطفیٰ کے کرام سے فرمایا سرکار نے کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا. تو تصور مصطفیٰ کے بغیر بھائی نماز نہیں ہو سکتی. نبی پاک کا تصور کر کے ہی کہتے نماز محمدی پڑھ رہے ہیں، تو نماز محمدی تو تصور محمدی ہو ہی گیا نا. اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا ہمیں تعلیم کیا ویسی ہم نماز پڑھو. نبی پاک کے عشق و محبت میں ڈوب کر ہم اللہ کریم ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا اور 6 کے 6 الفاظ سے اشعار ہمارے نعت خواں اسلامیہ نے درست انداز میں پڑھ لیے. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. اگلا سیگمنٹ ہمارا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. نبی سلام علیکہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام میں یوسف بھائی آپ ماشاءاللہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، تو آپ کو خالی جگہ دکھائی جائیں گی، 1 یا 2 خالی جگہ پر ہوں گی، حرف اس میں لکھے ہوں گے، باقی حروف آپ نے بتانے، ایک ایک حرف آپ بتاتے جائیں گے، ہم بتاتے جائیں گے یہ ہے یا نہیں. وہ پھر لفظ پورا ہوتا جائے گا. پھر آخر میں آپ نے جب وہ حروف پورے ہو جائیں تو آپ نے بتانا ہے کون سا نام مبارک ہے. اگر آپ پہلے لفظ پر ہی پہنچ جائیں تو پھر بھی ایک ایک حرف کر کے ہی تھوڑا سا ناظرین کو بھی ہم نے اس میں شوق دلانا ہوتا ہے کہ آپ بھی کوشش کریں. جی یوسف بھائی یہ دال لکھا ہوا ہے؟ دال ہے، دال ماشاءاللہ دال ہے. تو سین، سین بالکل آتا ہے حضور. جی سین لگائیے. یا بھی آتا ہے. پہلے لفظ پہ تو آپ پہنچ گئے شاید. او ہو اللہ اکبر، 3 یا آ گئے. اللہ. لام، لام بھی آتا ہے حضور. مرکب میں لام تو آتا ہی آتا ہے ماشاء اللہ. الف بھی آئے گا. سبحان اللہ. جی کاف. کاف کون سا، ڈنڈی والا یا ڈنڈی والا؟ ڈنڈی والا جی وہ آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نون، نون بھی آتا ہے حضور. 2 مرتبہ آتا ہے، 1 مرتبہ بھی نہیں. اب ایک ہی حرف رہ گیا. واو. واو، واہ. ایک ہوتا ہے واو. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. اب یہ کیا لفظ ہے لکھا ہوا دکھایا جائے گا بڑے اچھے انداز میں. جلدی پہنچ گئے پھر ہمارے یوسف بھائی، اس کو پڑھ کے سنائیں گے. جی یوسف بھائی. سید الکونین. اس کا معنی بتا دیں پھر ہم درود السلام کی طرف پڑھتے ہیں. کونین اس سے مراد دونوں جہان ہیں، یعنی کہ دنیا اور آخرت. دنیا و آخرت. ہاں تو کونین جب بھی کہا جاتا ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد دنیا اور آخرت ہوتی ہے.
سید الکونین کا مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار۔ یوسف بھائی، سید القونین، حضور دو جہاں کے آقا ہے، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انبیاء کرام کے سردار ہونے پر اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے جی کہ نبی پاک علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، جی تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ جی تو اس میں دلائل دیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ نبی پاک علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ جی اب یہ سید الکونین، حضور تمام جہانوں کے آقا ہیں۔ جی وہ سید المرسلین بنتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک نام ہے سید الکونین بھی ہے، یعنی صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے سردار نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے اور پوری کائنات میں جو کچھ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سردار ہیں۔ واہ، یعنی اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور دنیا کے بعد آخرت آئے گی، ان دونوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جو حرف آخر ہیں، واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اوصاف نبی کریم علیہ السلام پر ختم فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے اختیارات نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرما دیے، واہ، واہ، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص گناہگار ہو جاتا ہے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ اختیار دیا ہے، وہ چاہیں تو اس دوزخی کو دوزخ میں سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے، اللہ اکبر، اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر کے گناہ معاف فرما کروا کر جنت میں داخل کروا دے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کلاش رکھا ہے، غریب رکھا ہے، مفلس رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اذن، اجازت اور اختیار نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اس کو مالا مال فرما دیں، اس کو دنیا کا مال عطا فرما دیں، اس کو آخرت کی نعمت عطا فرما دیں۔ تو دنیا جن تمام چیزوں میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف رجوع کرتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سرداری کے وہ اوصاف عطا فرما دیے جو کسی سردار یا بادشاہ یا مالک و مختار کے اندر ہونے چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام دنیا کے بھی جو ہے وہ سردار ہیں، آخرت کے بھی سردار ایسے ہیں کہ آپ کی سرداری کو بیان کرتے ہوئے مولانا حسن رضا خان صاحب بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، اللہ، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس دن تو قیامت کے دن جب لوگ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور نبی کریم علیہ السلام کی شان جب دیکھیں گے، کبھی حوض کوثر پر، کبھی نبی کریم علیہ السلام جو ہے پل صراط پر لوگوں کو پل سے پار کروا رہے ہوں گے، یہ تمام کی تمام چیزیں پکار کر کہہ رہی ہوں گی۔ اس آخرت کے میدان میں قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا کسی کو اعزاز حاصل ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ شعر پڑھ دینا اس پہ کوئی۔ شاہ کون جلوہ نما ہو گیا، شاہ کون جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی، نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، اس نے واللہ اللہ کو پا لیا، اس نے واللہ اللہ کو پا لیا، جو کوئی تجھ پہ دل سے فدا ہو گیا، جو کوئی تجھ سے دل سے فدا ہو گیا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، فدا کا روحی یا رسول اللہ، فدا کا بدنی یا رسول اللہ، فدا کا آلی مالی یا رسول اللہ، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اللہ ہمیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی نسبت، محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔ سمجھ کر بڑے سیگمنٹ میں ہم 4 اشعار شامل کرتے ہیں۔ شعر پہلے دکھایا جائے گا اور اس کی پہلے وضاحت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی اس شعر کو طرز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ممکن ہو تو ایک سے زیادہ طرزوں میں پڑھ دیں گے، نہیں تو پہلے ایک طرز میں بھی پڑھ دیں۔ جی پہلے شعر دکھائیے۔ یوسف بھائی شعر ہے امیر اہل سنت کا، عرض کرتے ہیں تیرے روزے کی جالیوں کے پاس آقا رحم و کرم کی لے کر آس، کتنے دکھیارے روز آ کے شاہ ذیشاں سلام کہتے ہیں۔ شعر اگر اس کو ونڈو میں دکھاتے رہیں۔ جی تیرے روزے کی جالیوں کے پاس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جالیاں ہیں، سنہری جالیاں ہیں، ان کے پاس حاضر ہو کر رحم و کرم کی آس لے کر، یعنی کہ جسے کہیں سے رحم کی امید نہیں ہوتی ہے اور جسے کرم کی امید نہیں ہوتی ہے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پروانہ وار آتے ہیں، گناہگار ہوں، مفلس ہو، غریب ہو، پریشان ہو، امیر ہو، غریب ہو، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آگے کیا ہے، کتنے دکھیارے روز آ کے، کتنے دکھیارے روز آ کے شاہ ذیشاں سلام کہتے ہیں نا، جی جی ہاں سلام کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے ہیں۔ اس لیے بھکاری جو ہوتا ہے نا، وہ کسی امیر آدمی کو، کسی غنی کے آگے آ کر اس کو دعائیں دیتا ہے، سبحان اللہ، اسی لیے دعائیں دیتا ہے کہ اس کا اپنا بھلا ہونا ہوتا واہ ہے، واہ واہ، اسے خود اپنے جو ہے وہ فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں ان کو دعائیں دیتا ہوں۔ کوئی مکے مدینے کی آپ کو بھکاری آ کر دعا دیتا ہے، کوئی روزی میں برکت کی، کوئی اولاد کی جو ہے نا حفاظت کی دعا دیتا ہے، اس لیے دعا دیتا ہے کہ اس کا اپنا مقصد ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش سبحان کرتے ہیں اللہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت میری جانب متوجہ ہو جائے گی، میرے جتنے دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو دور فرمائے۔ ماشاء اللہ، واہ واہ۔ جی پڑھیے زبیر بھائی۔ تیرے روزے کی جالیوں کے پاس، تیرے روزے کی جالیوں کے پاس آقا رحم و کرم کی لے کر آس، تیرے روزے کی جالیوں کے پاس آقا رحم و کرم کی لے کر آس، کتنے دکھیار روز آ کے شاہ ذیشاں سلام کہتے ہیں، کتنے دکھیار روز آ کے شاہ ذیشاں سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اگلا شعر دکھائیے گا۔ آرزوئے حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائیے مدینے میں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو، وہ مسلمان سلام کہتے ہیں۔ جی یوسف بھائی۔ آرزو حرم ہے سینے میں، اب تو بلوائیے، اب تو بلوائیے مدینے۔ یعنی ایک بات تو یہ نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو دل میں آرزو ہونا ضروری ہے، واہ واہ واہ، دل میں تمنا ہونا ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کے لیے کوئی اور مقصد پیش نظر نہ ہو، دنیاوی مقاصد نہ ہو، سیر و تفریح نہ ہو، اور تجارت اور کاروبار مقصود نہ ہو۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے تو سب سے پہلے دل میں آرزو حرم ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، اصل مقصود جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یہاں تک اعلیٰ حضرت تو یہ سکھا رہے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ بہت خوب، اصل مراد، آرزو، تمنا، خواہش
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو مقصود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا آرزو رکھے تو پھر انشاءاللہ اس کی بات ہی کچھ ہائے ہوگا. ہائے. اور پھر وہاں آپ جائیں گے نا آپ کو وہاں نورانیت وہاں تقدس وہاں کی خوشبو ایسی محسوس ہائے. ہوگی. آپ وہاں پر آ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر آپ کا کہیں ذہن اور و گھوم رہے دماغ جو ہے وہیں اسی تصور میں رہتا ہے. ہم. تو وہ کہتے ہیں نا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم. واہ واہ. اتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ. وہ پھر یہ جب آپ آرزو حرم لے کر جائیں گے نا تو پھر وہاں کی کیفیات وہاں کی لذتیں وہ جو ہے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. واہ واہ واہ. تو اسی لیے آرزو حرم ہے سینے میں اب سینے تو میں، بلوائی اب تو بلوائیے مدینے میں. تو آرزو موجود ہے اب بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. سبحان اللہ. تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو ہاں تجھ سے تجھی کو مانگ لیا تو وہ نا 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. تو یہ آقا علیہ السلام وہ ہوتا ہے نا کہ ایک امیر آدمی ہے تو آپ نے اس سے 1000 روپے مانگ لیے لاکھ روپے مانگ لیے کروڑ روپے مانگ لیے اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جناب آپ بس مجھے مل جائے باقی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. سبحان اللہ. تو وہ تجھ سے تجھی کو جو مانگتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کرنا ہے کہ یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائیں واہ واہ. آپ ہم سے خوش ہو جائیں آپ راضی ہو جائیں آپ کی رضا مل جائے گی تو مجھے کونین کی دولتیں سبحان اللہ. دولتیں سبحان اللہ. بہت خوبصورت یہ بات بھی ہے سمجھنی ہے کہ وہاں جا کر نبی پاک کو راضی کر لیں حضور راضی ہو گئے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے گی. جی ثاقب بھائی شعر کو پڑھیں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. اگلا شعر دکھائیے. رخ سے پردے کو اب اٹھا دیجئے اپنے قدموں سے اب لگا لیجئے آہ جو نیکیوں سے ہیں یکسر خالی داماں سلام کہتے ہیں. اوئے ہائے ہائے. رخ سے پردے کو اب اٹھا دیجئے اپنے قدموں سے اب لگا لیجئے. رخ سے پردے کو اب ہٹا دیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عاشق زار جو ہوتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اب تو جو ہے یعنی دیدار مصطفیٰ کی اس کے اندر تمنا ہے کہ یا رسول اللہ اب جو ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پردہ رکھا ہوا اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اذن اور اجازت دی ہوئی ہے کہ جس کے سامنے چاہیں اپنے پردے کو جو ہے وہ ہٹا کر اس کو اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وعدہ موت آیا اور اس کے بعد آپ کی زندگی دوبارہ سے وہ پہلے والی جو دنیاوی زندگی ہے اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پرعنوان کے اندر موجود ہیں اور جب چاہیں جسے چاہیں اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں جہاں تشریف لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ اپنا دیدار کروا دیجئے اور اپنے قدموں سے لگا لیجئے. یا رسول اللہ ہمیں اپنے قدموں میں جو ہے وہ گرنے کی اپنے قدموں میں بیٹھنے کی اجازت دے دیجئے. یہ دنیا کی سب دولتوں سب نعمتوں اور جتنی بھی سرفرازیاں ہیں ان میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام ہے جس کو طلب کیا جا رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری کے اعتبار. اور آہ جو نیکیوں سے یکسر ہیں غافل. اب عاجزی کیا ہم تو نیکیوں سے غافل ہیں وہ خالی داماں سلام کہتے ہیں. مطلب اپنے آپ کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا ہے تو وہی انداز ہو کہ اپنے آپ کو نیکیوں سے خالی سمجھے عاجزی انکساری ہو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوئے خوش فہمی کا شکار ہو کر یہ چیزیں وہاں نہیں چلتی ہیں. صحیح بات. وہاں جو ہے وہاں عاجزی کو پسند کیا جاتا ہے انکساری کو پسند کیا جاتا ہے. تو عاشق زار کا انداز یہی ہونا چاہیے اپنے آپ کو نیکیوں سے خالی سمجھے اور ایک اپنے پاس یعنی کہ سمجھ لیں کہ جو اپنا سرمایہ حیات سمجھے نا وہ یہ ہے کہ میرے پاس اگر سرمایہ حیات اور میرے پاس اگر کوئی کامیابی کی چیز ہے نا وہ عشق رسول اور محبت مصطفیٰ اسی کے ساتھ جائے. اس کے علاوہ میرے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. واہ. جی زبیر بھائی.
رخ سے پردے کو اب اٹھا دیجئے، اپنے قدموں سے اب لگا لیجئے، رخ سے پردے کو اب اٹھا دیجئے آقا، اپنے قدموں سے اب لگا لیجئے، آہا جو نیکیوں سے ہے یکسر، آہا جو نیکیوں سے ہے یکسر، خالی داماں سلام کہتے ہیں، خالی داماں سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر، آپ عطار کیوں پریشاں ہیں، اے عطار آپ کیوں پریشاں ہیں، بد سے بدتر بھی زیر داماں ہیں۔ امیر سنت کی عاجزی دیکھیے کہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ نبی پاک کے دامن کی چھاؤں کے نیچے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں لیا ہوا، بد سے بدتر بھی زیر داماں ہے، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ہے تو ہر گناہ گار ہر نیک سب نبی پاک کے دامن میں، مگر خاص رحمت کس پہ ہے؟ جو مسلمان سلام کہتے ہیں، جو نبی پاک پر درود و سلام کثرت سے پڑھتے ان پر خاص رحمت ہے۔ ایسے تو رحمت مصطفیٰ ہر مسلمان پر ہے، ہر عاشق پر ہے، چاہے وہ نیک ہو بد ہو گناہ گار ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، مگر ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ جی ثاقب بھائی اسے طرز میں پڑھ دیں۔ آپ عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر داماں ہیں، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر بھی زیر داماں ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آئیے گلدستہ درود و سلام میں ادب و تعظیم کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ جی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ
عليك مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ.